اور ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں بھی اگلا جو سوال ہے وہ میں پیش کروں گا قرآن کریم کی بعض آیات کے حوالے سے، جن کا ابھی آپ سے میں درخواست کروں گا کہ ان آیات کا بھی ذکر کر دیں اور ان کی روشنی میں پھر آپ اگر بتا سکیں. جو الزام لگایا جاتا ہے اسلام پر اور قرآن کی خوبصورت تعلیمات پر وہ یہ ہے کہ قرآن قتل و غارت گری کو قتال اور جہاد کے نام پہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جو تعلیم پیش کی گئی ہے اسے جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیتا ہے. اس میں کیا اس کا جواب دیا؟ بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ قرآن مجید ایک طرف اب جیسا ابھی آپ نے سنا کہ محبت اور سلامتی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کا نام ہی مطلب ہی ہے لفظی کہ سلامتی کا دین ہے، سلامتی دنیا میں پھیلانے کے لیے آیا ہے. اس قرآن مجید جس پر اسلام کی بنیاد اس قرآن مجید پر ہے، اس قرآن مجید کے بارے میں کسی کا یہ کہنا کہ اس میں ایسی آیات ہیں کہ قتل و غارت کرو اور اس کے نتیجے میں تم جنت میں جاؤ گے، سارے قرآن کو پڑھ جائیں آپ کو کسی جگہ ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں قتل و غارت گری کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے جنت بیان کیا. کسی جگہ نہیں مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم کافروں کو مارو اس کے نتیجے میں تمہیں جنت ملے گی. اول تو بلا وجہ کسی سے لڑائی کرنا یہ اسلام کا طریق ہی نہیں ہے، ابھی آپ نے اس کی وضاحت سن لی ہے. تو اسلام تو محبت اور آشتی کا مذہب ہے، اور یہ کہنا کسی کا کہ قرآن مجید کی آیات یہ مسلمانوں کو تعلیم دیتی ہیں کہ تم قتل و غارت کا بازار گرم کرو، معصوموں کے خون بہاؤ، اس کے نتیجے میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، قرآن مجید کی کوئی آیت ہرگز یہ مضمون نہیں بیان کرتی. یہ امکان ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے بعض الفاظ سے یا حدیث کے حوالے سے بعض لوگ غلط استدلال کر کے اپنے نفس کی جو اس کی آواز ہے اس کو ابھارتے ہوئے اور غلط تشریحات کرتے ہوئے لوگوں کو بہکاتے ہوئے اور گمراہ کرتے ہوئے یہ تعلیم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں جنت میں داخلہ ہو جائے گا. حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے. اسلامی تعلیمات میں تو یہ ہے کہ کسی ایک شخص کا قتل بھی گویا ساری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے المائدہ میں آیت نمبر 33 ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ بغیر کسی بدلے کے قتل کے یا فساد کے اگر کسی شخص کو قتل کر دیتا ہے، یہ پہلے کی تعلیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید نہیں کی اور قرآن میں قائم رکھا ہے. فکانما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس نے سارے کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. تو ہر انسان کی عظمت کو، اس کی شخصیت کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اور ہر نفس کے لیے ایک عزت کا مقام مقرر کیا ہے کہ اس کو بلا وجہ قتل نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے قرآن کی طرف یہ منسوب کرنا کہ وہ قتل و غارت گری کی تعلیم دیتا ہے یہ بات غلط ہے. اور پھر اس پر مزید یہ کہنا کہ گویا قتل و غارت کا نتیجہ جنت میں داخلہ ہے، یہ تو ہرگز ایسی بات ہے جس کی قرآن مجید میں کوئی بھی تعلیم نہیں ملتی. قرآن مجید کی تعلیمات پر اگر ہم سرسری نظر ڈالیں تو دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا. آپ ساری دنیا جہان کے لیے رحمت تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بھی قرار دیا، اور مومنوں کو یہ کہا کہ اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی تم پیروی کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو، اس کے نتیجے میں خدا تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخشے گا. تو گناہ بخشے جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاؤ، تو اسی چیز کا نام تو جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت ملے گی لوگوں کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر عمل کرنے کے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر غور کریں تو دیکھیں کہ کتنی وضاحت کے ساتھ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس کے وجود سے کسی قسم کا کوئی نقصان یا گزند یا کوئی قتل و غارت ہرگز کسی اور شخص کے بارے میں نہ ہو. میں معین الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان ہے ہی وہی شخص کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے باقی سارے انسانوں کو ہرگز کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا، نہ زبان کے ذریعے نہ اس کے ہاتھ کے ذریعے. اور یہ بھی اس میں تمیز اٹھا دی کہ وہ مسلمان کی بات ہو بلکہ غیر مسلم کی ہو. اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، عالمگیر مذہب ہے، سارے لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے یہاں فرمایا من سلم الناس ہو، کہ اس کے ہاتھ سے سارے کے سارے لوگ جب تک محفوظ نہ ہوں وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اور مسلم امت کی عظمت بھی دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بیان فرمائی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ سارے بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے تمہیں امت مسلمہ مرحومہ کے طور پہ کھڑا کیا گیا ہے. تو اسلامی امت کا نقطہ امتیاز یہ ہے کہ
کہ وہ دوسروں کے بھلائی کے لیے کام کرتی ہے، اور یہی شان ہونی چاہیے ہر ایک انفرادی مسلمان کی، وہ دوسروں کی عزت کا محافظ ہو، نہ کہ ان کی عزتوں کو تاراج کرنے والا ہو۔ اور پھر ایک اور آیت بھی قابل غور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جن پر اللہ تعالیٰ اپنے پیار کی نظر ڈالے گا وہ لوگ ہیں یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، خدا کی محبت کی خاطر، یا کھانے کی بھی محبت ہوتی ہے لیکن ایثار کرتے ہوئے ان کو کھلاتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین لوگوں کو، یتیم لوگوں کو، و اسیرا۔ اس میں جو مسکین ہے اور یتیم ہے، ضرورت مند ہے، ان کا ذکر ہے۔ پھر آگے جو اسیر کا لفظ ہے یہ قابل غور ہے۔ اس میں دیکھیں کہ اسیر سے مراد قیدی ہیں، اور قیدی کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ جنگ ہوئی، اس میں مخالفین کے، کافر، مشرک جو بھی لوگ ہوں وہ قید کیے گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کرنے والے، بے انتہا سفاکیوں کا سلوک کرنے والے، ایسے لوگ جب گرفتار ہو کر، پابند سلاسل ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو کیا اسلام ان کو کہتا ہے کہ ان کو مار دو، ان کو قتل کر دو اور اس کے نتیجے میں تم جنت میں جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تم نے اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، پیار حاصل کرنا ہے، تو ان اسیر لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر کھانا کھلاؤ۔ تو یہ ہے اسلامی تعلیم۔ اور ایک دوسری آیت کریمہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ آل عمران کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مظلومیت کے وقت میں اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے رستے میں قربان کرنے والے لوگ، نہ کہ جانیں لینے والے۔ وہ جو دہشت گردی کرنے والے ہیں وہ تو جانیں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مظلومیت کی حالت میں جن پر ظلم کیا جائے اور وہ راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے والے ہیں۔ آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں انہیں کوئی تکلیف دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہوں نے لڑائی کی اور وہ قتل کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی برائیاں، سارے گناہ معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ میں انہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے دامنوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔ تو جنت میں داخلے کا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، کہ یہ بہترین بدلہ ہے اس نیکی کا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے رکھی؟ آج کل کے علماء یہ لوگوں کو دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم جا کر بندوقیں پکڑو، تلوار پکڑو، پستول پکڑو، لوگوں کو ختم کر دو، ان کا معصوم خون بہاؤ، اس کے نتیجے میں تم جنت میں جاؤ گے۔ اس تعلیم کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر مظلومیت کی حالت میں کوئی لوگ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میں، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت کا انعام عطا کرے گا۔